بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، یقینی طور پر کہنے کو تو بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر صفحے پر، اس کتاب کے ہر صفحے پہ ایک نیا موضوع. خاص طور پہ اگر پاکستان جیسا ملک ہو تو یہاں پہ روزانہ بدلتی ہوئی صورتحال، کسی بھی موضوع کو لے لیجیے اس پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن آج کا ہمارا موضوع ایک بار پھر کووڈ. لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ کووڈ کو کسی اور انداز سے انالائز کریں آپ سب کے سامنے. جس انداز سے کورونا کو ہمارے پاس ہمارے اس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ آج اس کو ایک نئے انداز سے، ایک نئے رخ سے آپ سب کو دکھایا جائے کہ ایکچولی ہم کس طرح سے اس کورونا کو لے رہے ہیں اور ہمیں لینا کس طرح سے چاہیے. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو ہمارے اس اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، یقیناً طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. کنسلٹنٹ فیملی فزیشین اور میڈیکل ڈائریکٹر، کئی شعبوں سے، کئی ہاسپٹل سے، انٹرنیشنل NGO سے، جس میں WHO اور یونیسیف جیسے ادارے بھی شامل ہیں جن سے ان کا تعلق رہا ہے. کئی ٹی وی چینلز پہ انہیں ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ ان کے آرٹیکلز، اور یقینی طور پر میں اور آپ انہیں ریڈیو پر بھی سنتے رہتے ہیں. یقینی طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ پہلے تو میں یقینی طور پر بڑا خوش ہوں کہ آج آپ نے اسٹوڈیو میں بھی ماسک لگایا ہوا ہے، اور یقینی طور پر یہ ایک طریقے سے ترویج ہے، ایک میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ میں اور آپ، میں کورونا سیفٹ ہوں، نیگیٹو ہوں، اور آپ کو بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو، بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر کہ آپ تشریف لائے اپنے وقت نکال کے. آج ڈاکٹر صاحب میں آغاز کروں گا کہ آپ کا پبلک ہیلتھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یقینی طور پر آپ کئی سیمینارز میں، کئی ویبینارز میں آپ کے جو سیشنز ہوتے ہیں اس سے کئی لوگ بڑے فائدہ اٹھاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج آغاز میں کروں کہ کتنی قسمیں ہیں ڈاکٹر صاحب اس وائرس کی، جو کہ جان نہیں چھوڑا ہماری، اور جب سے پچھلے سال سے یہ آنا شروع ہوا ہے بس مسلسل آتا ہی چلا جا رہا ہے مختلف شکلوں میں. تو کتنی شکلیں ہیں اس کی، اور یہ اب مزید کتنی شکلیں دیکھنے کو ملیں گی ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. میں چھوٹا سا انسان ہوں، ڈاکٹر ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کسی گفتگو سے، اپنی کسی نالج سے، اپنی کسی جو چھوٹا موٹا اللہ نے علم دیا اس کے مطابق میں آپ کے عوام کو اس چینل کے توسط سے کچھ بیان کر سکوں. ماسک میں نے اس لیے لگایا تھا تاکہ جو میں کہوں گا، تاکہ میں اگر خود اس کو نہیں اڈاپٹ کرتا تو میں کہنے کا حقدار نہیں ہوں. اس لیے میں نے خود ماسک لگایا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ اتارنا ہے تو میں اتار بھی دیا تاکہ شکل نظر آ سکے کون بات کر رہا ہے. اور دوسری بات جہاں تک آپ نے کہی کہ جو آج کل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ جو ہے اس کی ترویج ہو رہی ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور بری چیزیں بھی آ رہی ہیں. معذرت کے ساتھ کہ میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس توسط سے بہت ساری ڈس انفارمیشن جا رہی ہے جس سے لوگوں کو بہت نقصان زیادہ ہو رہا ہے بجائے فائدے کے. جو آپ نے بات کی کہ کس حد تک پھیلا ہوا ہے اور کون کون سے ویریئنٹ جو ہیں ہمارے اس معاشرے میں آ گئے ہیں. جو آج کل جو جس کا بہت زیادہ چرچہ ہے وہ ڈیلٹا وائرس کا بہت زیادہ چرچہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم الفا، بیٹا، گاما، اس طرح سارے جو ہے وہ جس طرح کے روشنی کی جتنی بھی جو قسمیں ہوتی تھی وہ اب جو ہے وائرسز کی شکل جتنے وہ جو میوزک کے سرتال ہوتے ہیں نا جس کو وہ سارے گاما جس کا وہ کرتے ہیں، اسی طرح بیماری کے بھی بہت سارے ویریئنٹ ہوتے ہیں. بالکل. وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ چالاک ہے. دنیا میں جتنے وائرسز اب تک پیدا ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ چالاک ہیں. سائنسدان اس وائرس کو پکڑنے کے لیے اگر وہ اس کا ایک حصہ پکڑتے ہیں تو وہ دوسری حیت میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کووڈ کا ہوا کہ جب کووڈ دریافت ہوا تو اس کی حیت کچھ اور تھی. جیسے اس کے خلاف ویکسینیشن کا عمل شروع ہوا، ویکسین بننا شروع ہوئی تو اس نے اپنی حیت چینج کرنا شروع کری. تو آج کل جو کراچی میں بھی جس کا بہت زیادہ جو ہے چرچا ہے اور کافی پھیلا ہوا بھی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کے ویریئنٹ آیا ہوا ہے، وہ ڈیلٹا وائرس زیادہ آیا ہوا ہے جو ہمارے پڑوسی ملک اس کا تحفہ ہے جو وہاں سے ہو کر یہاں پر آ گیا ہے. تو جو کہتے ہیں سرحدوں کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ ہم کو باؤنڈریز بنانا پڑیں گی تاکہ ہم ادھر سے ادھر نہ بھیج سکیں، ادھر سے ادھر نہ آ سکیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک منٹ کے لیے ڈیلٹا، اور میرا خیال ہے اس میں چھینکنا، کھانسنا اور بہت ساری چیسٹ کنجنکشن اور بہت ساری چیزیں نارملی بھی چلتی تھیں. مطلب ایک عام زندگی میں اور آپ عرصے سے اس سے گزرتے چلے آ رہے ہیں، ہماری فیملیز بھی بہت ساری بھی. آج کے دور میں کھانسنا اور چھینکنا کیا یہ کورونا کی علامت ہو جائے گا؟ ایز این ڈاکٹر، ایز این پبلک ریلیشننگ، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ دیکھا موسم چینج ہو رہا ہے.
ابھی برسات کا موسم تھا, اب موسم سردیوں کا موسم آنے والا ہے 1-2 مہینے کے بعد, تو ہر گھر میں آپ کو کوئی چھینکتا ہوا بھی نظر آئے گا, کوئی کھانستا ہوا بھی نظر آئے گا. کیونکہ دیکھیں اس وائرس کا جو ہوسٹ ہے, جس کو میں کہتا ہوں میزبان ہے, وہ میں خود ہوں, آپ خود ہیں. ہم اس وائرس کو پالتے ہیں اور پھر دوسرے کو ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. تو اگر میں اپنے اس ہوسٹ ہونے کو روک دوں, وہ میں روک کس طرح سکتا ہوں کہ ماسک لگا کے روک سکتا ہوں. اپنی احتیاطی تدابیر جب ہم اس طرف آئیں گے تو میں آپ کو بیان کروں گا کہ ہم کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. ابھی تو ہمارا موضوع تھوڑا سا اس طرف ہے کہ چھینکنا, کھانسنا, بخار ہونا نارمل کیا ہے, ہر وہ علامت جو اس سے ملتی جلتی ہے کووڈ ہے, ایسا نہیں ہے. نارمل گھروں میں بخار بھی ہوتا ہے, اس میں جو ہے چھینکتا بھی ہے بندہ. نارمل چھینک تو اللہ تعالیٰ کی ایک زندگی کی علامت ہے. اگر میں چھینکنا بند کر دوں تو ہمارا جو سسٹم ہے, یہ سی این ایس جس کو ہم کہتے ہیں, سینٹرل سائنسز وغیرہ, وہ میں کس طرح سے کلین کروں. یا میں اگر کھانسنے کا جو ریفلیکس ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لے تو میں جو چیزیں میرے اندر جا رہی ہیں میں اس کو کس طرح سے باہر نکالوں گا. تو یہ اللہ کا ایک بڑا اچھا نظام ہے کہ جو ہی میری ناک یا میرے جو عمل تنفس ہے یا میرے جو ریسپریٹری سسٹم میں اگر کوئی ایسی چیز جاتی ہے تو میں اس کو اس پریشر سے نکالنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے یہ. تو اگر میں چھینکنا بند کر دوں گا تو میں تو بہت سارے جراثیم اپنے اندر لے جاؤں گا. لیکن ہر چھینکنے والا, ہر کھانسنے والا, ہر بخار کووڈ نہیں ہوتا. ہر چھینکنے والا, ہر کھانسنے والا, اور کیا سسٹم کہتے ہیں کہ اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ڈاکٹر صاحب نے کتنی اہم بات کی کہ ایک پریشر کے ذریعے ان اجزاء کو اپنے جسم سے باہر نکال دینا, یہ ہے چھینک اور کھانسی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, اب میں تھوڑا سا ایک لیمن کی حیثیت سے, ایک عام شہری کی حیثیت سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پیشنٹ کی حیثیت سے پوچھنا چاہوں گا کہ کب ایک پیشنٹ جو گزر رہا ہے گلے کی خرابی سے, کھانسی سے, چیسٹ کنجنکشن ہو رہا ہے, کب اس کو اس طرف جانا چاہیے کہ اب اسے کورونا ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے؟ کیونکہ یہاں تو فوری طور پہ لوگ اس کے آس پاس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس قسم کی کوئی بیماری آتی ہے, اور پھر وہ خود بھی کنفیوز رہتا ہے کہ مجھے یہ کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا. کب اس کو یہ اندازہ ہو, کوئی ایسی شناخت, کوئی ایسی علامت جس کے بعد اب اس کو کم از کم ٹیسٹ کرا کے اپنے آپ کو ریلیز کر دینا چاہیے, یا فوراً ہی جیسے ہو وہ ٹیسٹ کے لیے چلا جائے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ؟ دیکھیے 2 بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنا انوائرمنٹ دیکھنا چاہیے. کیا آپ پچھلے 1 ہفتے میں کسی ایسے شخص کے ساتھ یا ایسے انوائرمنٹ میں گئے ہیں جہاں پہ کورونا کے لوگ پازیٹیو تھے؟ پہلی بات. تو آپ کو وہاں الارم بجنا چاہیے کہ ہاں میں وہاں گیا تھا, کسی گیدرنگ میں گیا تھا, کسی ایسی اسپتال میں گیا تھا جہاں سے جب میں گھر آیا ہوں تو مجھے 1-2 دن کے بعد جو یہ علامات شروع ہوئی ہیں. اچھا, یہ علامات جو ہیں 14 دن, تقریباً 7 سے 14 دن لیتے ہیں جب یہ نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں, چاہے وہ بخار کی صورتحال ہو, چاہے چھینکنے کی صورتحال ہو, یا کھانسنے کی صورتحال ہو. اگر آپ کو ہر گھنٹے میں جو ہے پورے کھانستے رہتے ہیں آپ 2 سے 3 دن تک, تو آپ کا الارم بجنا چاہیے کہ میں کیوں اتنی کھانسی ہو رہی ہے. یا آپ کا بخار, اگر آپ کو بخار نہیں اتر رہا ہے, 2 سے 3 دن, 4 دن, 5 دن ہو گئے, تو آپ کا الارم بجنا چاہیے کہ میرا بخار اتر نہیں رہا, میں دوا بھی لے رہا ہوں لیکن میرا بخار مسلسل جو ہے وہ چڑھ رہا ہے, اتر رہا ہے, چڑھ رہا اتر رہا ہے, تو اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے مجھے اب سانس لینے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر میں تھوڑا چلتا ہوں, واش روم جاتا ہوں, یا تھوڑا سا میں نارمل کام کرتا ہوں, تو میرا نارمل سے سانس پھولنا شروع ہوتا ہے. تو آپ کا فوراً الارم بجنا چاہیے کہ میں فوراً کسی میڈیکل اسسٹنٹ کے پاس جانا چاہیے, ان سے مجھے مشورہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کووڈ کی ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں, لیکن فوراً اپنے کسی فزیشین سے رابطہ کریں. اگر آپ خود فزیکلی جا نہیں سکتے, اس سے فون پہ رابطہ کریں, اس کو اپنے سمٹم بتائیں. ہو یہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے گھر کی ریمیڈیز کر کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. سمجھ رہا ہوں میں. گھر میں اتنی ساری ریمیڈیز آ گئی ہیں ماشاءاللہ, کہ اتنے سارے حکیم خطرہ ہے جہاں کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو 3,000 چیزیں ایسی مل جاتی ہیں کہ آپ یہ کر لیجئے. جی ہاں, آپ لہسن کھا لیجئے, آپ جناب زیتون کا تیل ناک میں ڈال لیجئے, آپ جناب کلونجی کھا لیجئے, آپ مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں, ان سے منع نہیں ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ اس دور میں, جس میں اتنا ماڈرن دور کہلاتا ہے, اس دور میں بھی اگر ہم وہ باتیں بنا تشخیص کے کہ آپ کس لیول پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور پھر اپنے کم از کم فزیشین سے تو رابطہ کر لیں فوراً کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تاکہ جب وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں تو پھر آپ اس پہ عمل کریں, بجائے اس کے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور اپنی بیماری کو بڑھاتے رہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو وائرس ہے جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ دوسروں کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اگر گھر میں آپ کے کوئی بزرگ ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, تو آپ نے ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً اپنے کسی فزیشین سے رابطہ قائم کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 دن مجھے ہو چکے ہیں اور یہ علامات ختم نہیں ہو رہی ہیں, تو آپ رابطہ کر لیں فوراً. بالکل ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یقینی طور پر آپ نے اس سے بد احتیاطی نہیں برتنی. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی بیماری یا وائرس چل رہے ہیں, ایک عرصے سے چلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ
اپنی بگڑتی ہوئی صورتحال کی طرف جانے لگیں تو ضرور اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کیجیے. گھریلو ٹوٹکے اور جو صدیوں سے ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپ کے اس پرومٹنٹ جو بیماری آپ کو چلتی چلی آ رہی ہے اس کے اجزاء کے مطابق نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید نقصان پہنچا دے. تو اپنے کنسلٹنٹ, اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن ایک دنیا بھر میں, ہمارے یہاں نہیں, دنیا بھر میں اس کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. اب کیونکہ ہماری موبائل سم بند ہو رہی تھی تو لوگوں نے اب لگانے بھی بہت شروع کر دی ہے, اور رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ شاید ویکسین کم پڑ گئی ہے اور لوگ زیادہ ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ویکسینیشن کو ایز این ڈاکٹر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, بہت آپ نے پرٹنٹ سوال کیا ہے, بہت اچھا سوال کیا ہے, اور آپ کے چینل کی طرف سے آپ کے سامعین کو اور ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ویکسین کا لفظ آج پہلی دفعہ تو نہیں مارکیٹ میں آیا ہے. جب ویکسین آپ جب بچپن میں تھے, 5 سال سے کم عرصے میں تھے, آپ ہر آدمی اگر اپنا آستین اٹھا کے دیکھے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا مارک لگا ہوا ہے. وہ مارک کیا ہے؟ وہ ٹی وی کی ویکسین کا جو ہے آپ کو مارک لگا ہوا ہے. تو آپ تو بچپن سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب اگر گورنمنٹ آپ سے یہ کہتی ہے, آپ کا فزیشین آپ سے یہ کہتا ہے کہ ویکسین لگوائیں, تو اب آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ویکسین لگوانا آپ کی ایک سب سے بڑی پریونشن ہے. ویکسین کیوں لگاتے ہیں ہم؟ مثال میں ایک لے مین کے طور پر اگر آپ اجازت دیں تو میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں, ٹھیک ہے, جب میں دوبارہ آپ سے ملوں گا تو آپ مجھے نام سے بھی پہچانیں گے, مجھے شکل سے بھی پہچانیں گے, ٹھیک ہے. اگر میں پہلی دفعہ آپ سے ملتا اور میں آپ سے کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا, آپ مجھے تھپڑ مار دیتے, مارتے نا مجھے. لیکن جب میں دوبارہ آپ سے ملنے آ رہا ہوں تو آپ مجھے احتراماً بھی ملیں گے, آپ سے مجھ سے بات بھی کریں گے, میں بٹھائیں گے بھی, اور مجھے پراپر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے آپ. ویکسین کا بالکل ایسے طریقہ کار ہوتا ہے. ویکسین جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ آپ جو وائرس ہے اس کو ہم داخل کرتے ہیں. اس وائرس کو ہم کہتے ہیں, اس کی جو ڈیزیز پروڈیوس کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کب کی ایک حیت ہے نا, اس کا یہ ایک ہارن ہے, یہ اس کا سرکل ہے, اس سے شیپ سے ملتی جلدی ہم آپ کے جسم میں ایک چیز ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے. جیسے میں مثال دوں گا, ہمارے دشمن ملک کی جو وردی ہے وہ ہمارے آرمی جانتی ہے کہ یہ اس وردی کے لوگ آئیں گے یا اس جھنڈے کے لوگ آئیں گے تو ہم نے ان کو مارنا ہے. اگر ان کو نہیں پتا ہو تو وہ کیسے ماریں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی کام کرتے ہیں ہمارا ڈیفینس سسٹم. جب ہم ویکسین کسی کے جسم میں داخل کرتے ہیں تو وہ ایک کوڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگر آئندہ کبھی اس طرح کا وائرس, اس حیت کا وائرس, اس خواص کا وائرس, اس شکل کا وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوگا تو ہماری فوج جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بنائی ہوئی تھی وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اس کو جا کے پکڑ کے مار دیتی ہے. اب اگر جسم میں یہ ویکسین نہ ہو یا اس طرح کی کوڈنگ نہ ہو اور وائرس آپ کے جسم میں داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ڈیزیز, اس کو ڈیزیز ہو گئی نا اس بیچارے کو, اور وہ ڈیزیز کیونکہ یہ جو وائرس, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, ہوسٹ ہم خود ہیں. جی بالکل. تو جب میں ہوسٹ خود ہوں, ہمارے اندر ہی پل رہا ہے, تو جب میں ایک چیز پال بھی رہا ہوں تو میں اس جو پلتی ہوئی چیز کو میں اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوں, اپنے بزرگوں کو بھی دے رہا ہوں, اپنی کمیونٹی کو بھی دے رہا ہوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے رہا ہوں. آفس میں جا رہا ہوں تو آفس کے لوگوں کو دے رہا ہوں. وہ چیخنے سے, کھانسنے سے, بولنے سے, بات کرنے سے یہ اتنی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتا ہے کہ یہ اس کو پہلے خیال یہ کیا جاتا تھا کہ یہ آئسولیٹ, مطلب یہ اس کی آئسولیشن ہوتی ہے اور یہ ہوا میں رہتا ہے, نیچے گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی باقاعدہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن کے طور پہ ہوا میں معلق رہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی لفٹ میں سفر کر رہے ہیں, آپ کسی ایسے ایک جگہ پہ آپ نے وہ چھینکا یا کھانسا, ایک وائرس جو آپ پازیٹیو ہیں, دوسرا بندہ اسی لفٹ میں آیا اور اس نے وہاں سانس لے لی تو آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کر دی. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے چھینکا, آپ نے کھانسا, آپ نے ہینڈل کھولا کسی دروازے کا, میں گیا, مجھے انفیکشن نہیں تھا, میں نے دروازہ کھولا, آپ نے میرے ہاتھوں میں وہ وائرس لگا دیا, میں نے دوبارہ سے کیا, مجھے وہ وائرس مجھے پہنچ سکتا ہے. یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں ویکسینیشن کروا لیں تاکہ کم از کم پروٹیکشن تو ہو آپ کی, اور اس کے ساتھ اور بھی دوسری بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں جس پہ ہم ابھی بات کریں گے. بالکل میں مزید احتیاطی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے بتایا کہ کھانسی ہوتی ہے تو بندہ ہاتھ رکھ دیتا ہے منہ پہ, اور یقینی طور پر ہاتھ رکھا وہ ہاتھ کسی جگہ پہ بھی لگے گا تو وہ وائرس آپ کے باڈی کے اندر بھی شامل ہو جائے گا. تو میں یقینی طور پر یہ سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گا, مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ صرف کورونا وائرس کے اوپر ہی ہے, یا یہ اطلاق جو ہے, اس پابندیوں کا اطلاق جو ہے وہ پچھلے تمام وائرس جو اب تک ہوتے رہے یا آگے آنے والے دنوں کے ہیں, یعنی کہ جس سے فلو کا وائرس ہوگا اور بہت سارے وائرس ہیں, کہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے, اپنی کھانسی سے ہوا میں معلق ہو کے کسی کو اٹیک کر دینا,
اس سوال کو میں مزید ایلوبریٹ کر دوں گا وقفے کے بعد. وقفے کا وقت ہے ناظرین, اور یقینی طور پر ایک امپورٹنٹ سوال کہ کورونا اور دیگر وائرسز کیا ایک ہی انداز سے پھیلتے ہیں, یا کورونا میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, یا ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کا کہہ کے مزید ڈرا دیا گیا ہے. یہ ہم سوال پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا وائرس کو آگے ٹرانسمٹ کرنے کی شکل ہر دور میں ایک ہی جیسی رہی ہے, یا شاید کورونا میں کچھ اسپیشل ہو گیا کہ یہاں کچھ احتیاطیں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ دیکھیے کورونا کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی جی, کورونا کا کیس ڈفرینٹ یہ کہ اس میں ڈیتھ ریشو ایک دم بڑھ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ نہیں تھا ہمیں. جب آپ کو اپنے دشمن کے متعلق پتہ ہوتا ہے تو آپ اس کی احتیاطی تدابیر پہلے سے کر لیتے ہیں. بالکل. کورونا ایک ایسا دشمن تھا جو پہلی دفعہ ہماری صفوں میں آیا, ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا, اور وہ ہمارے اندر مل کے ہی ہمیں پھیلا رہا تھا. بالکل. تب یہ جب تک ہم نے اس کے متعلق جانچ پڑتال کی, ہمیں سے آگاہی ہوئی, اس وقت تک ہم کافی اپنے لو ونس کو کھو چکے تھے. پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, اس کا جو ٹرانسمیشن کا موڈ ہے وہ میں ہی ہوں, میں آپ کو پہنچاتا ہوں, آپ دوسرے کو پہنچاتے ہیں, اس طرح سے. اور اس کے طریقہ کار مختلف ہیں, چھینکنا, کھانسنا, بات کرنا, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جی اگر میں چھینکتا ہوں تو اپنے بیر ہاتھ سے جو میں اس کا ہاتھ اگر آگے رکھ لیتا ہوں تو وہ پھر ہاتھ میرے کسی جگہ پہ لگتے ہیں, میں یہاں ٹیبل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوں, آپ آئے باہر سے آپ نے بھی ہاتھ رکھا, کیونکہ یہ اس کی جو سروائیول ہے, وہ جو زندہ رہنے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ ہے. اگر میں چھینکنے میں چلا گیا اور آپ آئے, آپ نے ہاتھ رکھا, تو وہ وائرس اگر جاندار ہوگا تو وہ آپ کے ہاتھ کے ذریعے آپ تک بھی پہنچ سکتا ہے. جہاں تک بات کی آپ نے فلو کی, فلو میں دیکھیں اکثر بھی جو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے سارس وائرس آیا تھا اور دوسرے وائرس آئے تھے, اس میں آپ نے دیکھا پورا جناب جو ورلڈ تھا وہ ماسک لگا کے گھوم رہا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی طریقہ کار بھی ہے کہ مطلب ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کوئی چھینکے یا کھانسے تو ہاتھ رکھ لیں, منہ میں رومال رکھ لیں, کوئی کپڑا رکھ لیں, پہلے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے. آج کی بات نہیں ہے, یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن ہے کہ آپ کسی کے سامنے جو ہے وہ کھانس رہے ہو تو کہتے ہیں نا کہ آپ ہاتھ رکھ کے کھانسیں, تو وہ کیوں کہا گیا تھا؟ یہ بھی تو ہمیں بہت پہلے ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ کھانسنا, چھینکنا کسی کے سامنے جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ آپ کسی کے منہ پہ چھینک دیں, کھانس دیں, اس کی پروٹیکشن کریں, چاہے رومال ہو, چاہے ٹیشو پیپر ہو, ہاتھ ہو, یا آئیڈیلی ہوتا ہے کہ آپ کونی دیں, کیونکہ کونی آپ کی ٹچ نہیں ہوتی کسی کے ساتھ. جب بھی آپ چھینک رہے ہو, کھانس رہے ہو, یہ کونی کا استعمال کریں, کیونکہ ہاتھ تو آپ کے بیر ہیں. آپ نے اگر سامنے ہاتھ رکھ دیا تو آپ کسی سے, کیوں ہمارے یہاں مسافہ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, گلے ملنے کا, تو مسافہ جب ہم کرتے ہیں تو اگر ہم نے کسی کو ہاتھ میں اپنا چھینکا تو ہم نے اس کو ٹرانسمٹ کر دیا. تو آپ کا جو سوال تھا اس طرف میں آتا ہوں کہ کیا یہ وائرس اتنا خطرناک ہے, یا پہلے جتنے اور وائرسز وہ بھی اسی طرح پھیلتے تھے, تو ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اس کا بالکل ڈفرینٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی اسی طرح سے پھیلتا ہے. فلو کا اور اس کا سیم ہے بالکل. فلو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے چھینک رہے ہیں, کھانس رہے ہیں, تو وہ اس کو فلو لگ سکتا ہے, لیکن اس کا بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر کیونکہ توڑ موجود تھا تو وہ کیور ہو جاتا تھا, لیکن یہ کیور نہیں ہو پایا. فلو کی ویکسین تھی ہمارے پاس زمانے میں, اور ابھی بھی ہے فلو کی, ہم ویکسین لگاتے ہیں. ڈاکٹر ویکسینیشن کا سائیڈ افیکٹ, مطلب خود آج میرے ایک اسی چینل کے دوست نے بھی مجھ سے پوچھا کہ جب سے انہوں نے یہ فلاں میڈیسن یا فلاں ٹیکہ لگایا ہے تب سے ان کو کچھ تھوڑے سے اپنے باڈی کے اندر کچھ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے, کچھ عجیب سا, اور بھی بہت سارے لوگ اس قسم کی شکایت کرتے ہیں. آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لگانے کے بعد مجھے یہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ واقعی کچھ میڈیکلی بھی پروف ہوتا ہے کہ اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس مختلف چیزوں کے آپ کی باڈی پہ ہو سکتے ہیں, یا ایک سائیکولوجیکلی بھی کچھ جو ہے نا افیکٹ آپ کا باڈی پر ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کیونکہ ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر, ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جتنے ہم اپنے دوا میں اس کو فارماکوویجیلنس کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوا دی جاتی ہے تو اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا پورا ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس دوا سے یا اس ویکسین سے یا کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے. ابھی تک کیونکہ ہم ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں, لوگوں کے شروع میں آنا شروع ہوئے تھے, امریکہ میں کچھ کیسز آئے تھے, یا انگلینڈ میں کچھ کیسز جب ہوئے تھے, ویکسین لگی ہے ایک خاص, میں نام نہیں لوں گا,
کہ اس سے کچھ تھوڑا سا لگا کہ جی وہ کلاٹنگ شروع ہو گئی اور لوگوں کو اس طرح سے ہو گیا، لیکن بعد میں وہ بھی پھر جب ریسرچ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ جو آپ نے بتایا کہ سائڈ افیکٹ سائیکولوجیکل بھی بہت سارا ہوتا ہے۔ انجیکشن سے لوگ ویسے ڈرتے ہیں، خواتین معذرت کے ساتھ میں خواتین سے کہوں کہ وہ انجیکشن کا نام، یا بچے اور خواتین تو انجیکشن کے نام سے بھاگتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ان کو نظر آتا ہے کہ جی انجیکشن لگ رہا ہے تو آدمی سائیکولوجیکلی ویسے سر میں درد، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک سوئی مجھے لگے گی اور یہ ہوگا، پتہ نہیں کتنا درد ہمیں ہوگا۔ بچوں کو ڈرایا ایسی بات سے جاتا ہے کہ سوئی لگا دیں گے، سوئی لگا دیں گے، تو وہ ایک تھوڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ جی مجھے انجیکشن لگنے جا رہا ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ اینافائلیٹک شاک ہوتا ہے، اینافائلیٹک شاک کسی بھی انجیکشن سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ویکسین سے ہو، نارمل جو اینٹی بایوٹکس کی لگتی ہیں اس سے بھی اینافائلیٹک شاک ہو سکتا ہے، کوئی بھی انجیکشن ہو اس سے ایک ہوتا ہے انفیکشن، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ہوتا، وہ لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں کیا ہو گیا کہ جی میں نے لگانے کے بعد سر میں درد شروع ہو گیا، میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، مجھے چکر آ رہے ہیں، یہ سب زیادہ تر سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہیلپ لائن دی ہوئی، آپ فوراً سے رابطہ قائم کر لیں، وہ آپ کو فوراً گائیڈ کر دیں گے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویکسین لگانے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، بیٹھ جائیں یہاں پر، تاکہ جو آپ کا ایک اورا بنا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، وہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ 10 سے 15 منٹ وہاں بٹھاتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ویٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ کو گھر جانے دیتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایکسپو سینٹر سے خبر آئی کہ ایک صاحب جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں جن کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انجیکشن لگا کے نکلے ہی تھے یا لگانے جانے والے تھے، ایکس وائی زی، مجھے کیونکہ اس کی رپورٹنگ بہت زیادہ نہیں ہوئی، صرف سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے ہمارے یہاں۔ انڈیا میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا کہ ایک صاحب جو تھے وہ انجیکشن لگا کے نکلے، اس کے اگلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن پھر جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کارڈک اریسٹ تھا، وہ آلریڈی ہارٹ کے پیشنٹ تھے اور ان کو وہ ایک نارمل طریقے سے جس طرح ایک ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے وہ، اور ان کا ہارٹ فیل ہوا۔ تو یہ جب انفارمیشنز آگے جاتی ہیں مختلف اشکال میں تو شاید یہ بھی انسانی ذہن پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، پھر لوگوں کو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، بیماری ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے اتنی پاور کی دوا لکھ دی، یہ گرم ہوگی نا یہ، تو پھر میں ان کو لیمن سمجھا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا فریج میں رکھ دیجیے گا، ٹھنڈی ہو جائے گی پھر کھا لیجیے گا۔ پھر اچھا پھر صحیح ہو جائے گی، پھر صحیح ہو جائے گی۔ اب جیسے میں ڈاکٹر صاحب 5000 پاور کی ہے، 1000 پاور تو بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو ڈاکٹر صاحب کم کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کے اوپر کوئی 100 لوگ آپ کو حملہ آور ہو جائیں تو آپ کے 2 لوگوں کو لے کے جائیں گے، آپ کو کم از کم 100 لوگ تو لے کے جائیں جو ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اگر آپ کے جسم میں 100 پاور کا جراثیم موجود ہے تو میں 100 پاور کی آپ کو دوں گا نا اس کو مارنے کے لیے، اگر میں 500 پاور دے دوں گا وہ تو ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اکثر لوگ پیناڈول بھی کھانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں جی پیٹ میں درد ہو گیا، ان کو تکلیف ہو گئی یا بیماری ہو گئی، تو یہ بیسیکلی دیکھیں لاکھوں میں یا ہزاروں میں کسی ایک کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی پہلے سے اس کو بیماری ہو اور خدا نہ خاصہ اس وقت وہ ٹائم میچ کر گیا اور وہ انجیکشن لگا اور اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے اس کو ریلیٹ کر دیا کہ یہ لگتے ہی جو ہے نا یہ ہو گیا۔ آپ کو میں مثال دوں گا، جب ہم اپنے ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتے تھے تو لائف سیونگ ڈرگز آتی ہیں، جب پیشنٹ بالکل اپنے آخری اسٹیج پہ ہوتا ہے تو ہم بہت سارے انجیکشن جو ہے ان کو سروائیول کے لیے لگاتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں جو ہنگامے آرائی ہوتی ہے اسپتال میں، یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لاسٹ انجیکشن لگایا نا ڈاکٹر نے، ابھی تو سانس لے رہا تھا ابھی مر گیا وہ۔ جب پیشنٹ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، گیسپنگ، تو ہمارے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جو اس کو ہم سروائیول کے لیے لگاتے ہیں، نہ کہ اس کو مارنے کے لیے لگاتے ہیں، جس میں اسٹیرائڈز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کارڈیک اریسٹ میں جا رہے ہیں انجیکشن لگتے ہیں، جی بالکل، تو وہ ہمارا آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم اس کو پیشنٹ کو بچا لیں۔ اب اگر اٹینڈنٹ سے منگا کے وہ لگایا اور خدا نہ خاصہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بس انہوں نے اسپتال توڑ دینا کہ یہ جو انجیکشن لگایا تھا نا، زہر کا انجیکشن تھا، ابھی تک تو سانس لے رہا تھا ابھی مر گیا۔ تو اب ان کو کون سمجھائے کہ بھائی یہ تو ہے ہی لائف سیونگ ڈرگ، یہ ماننے کی دوا نہیں، آخری اسٹیج پہ دی جاتی ہے۔ دی جاتی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ڈیتھ ریشو، کورونا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیتھ ریشو جو ہے ہمارے یہاں مختلف قیاس آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑھ گیا ہے، کچھ لوگوں کا کہتے ہیں کہ نہیں بڑھا نہیں ہے، یہ صرف پروجیکٹڈ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیتھ ریشو کا لیول کس انداز سے بڑھ رہا ہے اور یہ کیا واقعی اس کی حقیقت ہے، یہ اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں دنیا کا اگر آپ اسٹیٹکس یا جمع کریں ڈیٹا تو جتنی ڈیتھس ایکسیڈنٹس میں ہوتی ہیں دنیا میں، میرے خیال میں اور کسی اس میں نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو اگر آپ دنیا کا ڈیٹا نکالیں گے ایکسیڈنٹ میں لوگ کتنے روزانہ مر رہے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، لیکن وہ ہم اس کو اتنا سیریس لیتے نہیں ہیں۔ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس طرح کے جو پینڈیمک ہوتے ہیں جس میں دنیا کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہاں یار واقعی لوگ کچھ ہو رہا ہے۔ اب جیسے پاکستان میں اب ہر محلے میں، ہر اس میں کمیونٹی میں ایک نہ ایک ڈیتھس ہوتی ہیں، پہلے بھی ڈیتھس ہوتی تھیں لیکن وہ اتنی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی تھیں۔ اب کیا شروع ہو گیا کہ جی اگر کرونا سے کسی مر گیا تو وہ ایک دم ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے کہ جی کرونا سے انتقال ہو گیا،
ڈیتھس ابھی بھی ہو رہی ہیں اور کورونا سے ہی ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے ہم بچ سکتے ہیں. اب کون چاہے گا کہ چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے جا کے لیٹ جائے؟ کوئی چاہے گا؟ بالکل نہیں. لیکن میں اگر ویکسین نہیں کراؤں, احتیاطی تدابیر نہیں کروں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. ایک چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے جا کے لیٹ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ بس میں بچ جاؤں گا, تو وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ بیماریاں دیکھیں دنیا میں بہت ساری ہیں. ڈائریا سے جتنے بچے دنیا میں مرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ریشو ہے, لیکن وہ کوئی ڈاکومنٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ٹوبرکلوسس سے لوگ مرتے ہیں دنیا میں, دنیا کی ڈاکومنٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں تو وہ لوگ اس کو اتنا زیادہ لیتے نہیں سیریس. ہمارے کووڈ میں جب لوگ مرنا شروع ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ تو ایک دم ڈاکومنٹ ہو گیا کہ جی وہ لوگ مرنا شروع ہو گئے. اب میں آپ بتاؤں, کل پاکستان کی جو ڈیتھ ریشو پورے پاکستان 95 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب 20 کروڑ کی آبادی میں ایک مطلب فگر تو ہے 95, جس کا پیارا جاتا ہے اس سے پوچھیں گے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. اب ڈیتھ ریشو اگر کہتے ہیں کہ جی بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو وہ پرٹیکولر صرف اس ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم اس ڈیزیز سے بچاؤ کر لیں تو ہم بچ سکتے ہیں نا, تو ہم کیوں نہیں بچتے؟ ڈاکٹر صاحب اس ڈیتھ ریشو کا یا اس اموات کا سائیکولوجیکلی فیملی پر جو اثرات ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے بیہائنڈ دا کیمرا, کہ اب لوگ جو ہے نا وہ اس کو کتراتے ہیں, اس چیز کو آس پاس کے لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے فادر کی یا میرے گھر کے کسی پیارے کی جو وہ کورونا سے ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ پھر بڑا خاموشی سے ایک زمانہ تھا, بلکہ ہمارے ٹریڈیشن بھی تھا کہ 4-4 5-5 لوگ تک لوگ پرسے کے لیے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, گھر کے بعد جو ہے وہ تمبو بھی لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا ہے. لیکن اب وہ تھوڑا سا سمٹ گیا ہے یہ معاملہ. کیا یہ بھی ایک اثر ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل آپ نے کہا, اور یہ کورونا نے لوگوں کو سائیکی کر دیا ہے. لوگ ملنے جلنے سے اجتناب کرتے ہیں, لوگ جو ہے اموات میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں. لوگ اگر آپ کے پڑوسی میں کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے کہ ایسا نہ اس کا کرونا ہو. وہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو کیونکہ وائرس جو ہے وہ اس کا ہوسٹ میں خود ہوں یا آپ ہیں جو بھی ہیں وہ پھیلاتے ہیں, تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں لگ جائے یا اس کو لگ جائے, تو ڈسٹینسنگ والی جو بات ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ اگر کسی فیملی میں کرونا کا کوئی پازیٹیو آیا تو ایک ٹیبو بھی بن جاتا ہے کہ جی ان کے گھر میں جو ہے کرونا والا مریض تھا, وہ اس کا انتقال ہوا, تو لوگ نہ اس کے انتقال میں جاتے ہیں, نہ اس سے ملنے جاتے ہیں, نہ اسے تعزیت کرنے جاتے ہیں, صرف اس خوف سے کہ وہ ہمیں نہ لگ جائے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ سائیکولوجیکل بہت زیادہ جو ہے اس کا افیکٹ ہو گیا ہے. آفس میں ہر آدمی یہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, کسی محفل میں جا رہے ہیں, یا آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں, یہ خوف آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے کرونا نہ ہو جائے. یہ خوف جو ہے وہ بچوں میں, بڑوں میں, دیکھیں نا اب ایجوکیشن آپ کی ختم ہوتی جا رہی ہے, آپ ورچوئل چلے گئے ہیں, آفیسز آپ ورک فرام ہوم ورچوئل چلے گئے ہیں, آپ کا ہر چیز ایک ورچوئل چلا گیا ہے کہ آپ سائیکولوجیکل ایک بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اب اس سے ہم کس طرح سے نکلیں؟ ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی, ہوم میڈ ایکٹیویٹی کرنا چاہیے. اپنے گھروں میں کوئی اس طرح کا سسٹم بنائیں کہ فیملی کے ساتھ مل کے ہم ان کے ساتھ مختلف گیم کھیلیں, انڈور گیم کھیلیں. اپنے بہت اچھا موقع ملا ہے, میں تو آپ کے چینل کی طرف سے کہوں گا کہ تھوڑا دین کو بھی دیکھ لیں, اس طرف آ کے دین کو پڑھ لیں, کچھ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیں. موقع اچھا ہے آپ کے پاس, گھر میں بیٹھے ہوئے آپ نمازیں پڑھ لیں, کچھ اللہ کو یاد کر لیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایسی حوالے سے کر لیں. حالانکہ تبلیغی پروگرام نہیں ہے, لیکن میں ایک آپ کے چینل کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹائم ہے, تو آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں, اس کو استعمال کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ سائیکولوجیکلی, فائنینشلی, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا نقصانات ہوئے, اس پہ ضرور مجھے بات کرنی ہے آپ سے. لیکن ایک اہم بات, آئسولیشن اور کوارنٹائن, یہ دو اصطلاحیں بڑی عام ہوئی ہیں کہ کسی لے مین کو جب پتہ نہیں تھا اس کو بھی اب پتہ چل گیا کہ آئسولیشن اور کوارنٹائن. میں پوچھنا چاہوں گا, ابھی بیہائنڈ دا کیمرا بات ہوئی کہ آئسولیشن اور کوارنٹائن میں فرق کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ دو چیزوں کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیجئے کہ ایک عام آدمی کے لیے ان میں فرق کیا ہے. جی بالکل, کہ اور اس کو کیسے ہم ضروری کر لیں اپنی لائف کے لیے. نہیں بہت سا سوال کیا آپ نے. اب اکثر دیکھیں جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں گھر میں کہ جی وہ آئسولیشن میں چلے گئے, وہ کوارنٹائن ہو گئے, تو اس کا کیا مطلب, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بیماری کا ایک اسپین ہے. اگر یہ علامات 14 دن کے اندر نمودار نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہیں. تو اس کو ہمیں ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس انوائرمنٹ میں اس کو الگ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی شخص میں یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں کہ اس کو بخار ہے, یا اس کو جو ہے کھانسی ہے, یا اس کو نزلہ زکام ہو رہا ہے اور اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں, باقی لوگوں سے آپ مختلف ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں 2-3 کمرے ہیں تو آپ ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھ لیں کچھ عرصے کے لیے, تاکہ یہ
چیزیں نمودار ہوں جب تک کہ آپ کا پازیٹیو یا نیگیٹو کا فیصلہ نہ ہو جائے اس کا. اکثر لوگ ہمارے دیکھیں باہر سے لوگ آتے ہیں, چاہے وہ غیر ممالک سے آ رہے ہیں یا ود ان سٹی انٹر سٹی ہم ایکسچینج ہوتے ہیں, تو اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ وہ کہتے ہیں جی ان کو پازیٹیو ان کو کوارنٹائن کر دیا گیا, ان کو جناب ان سے کہا جی آپ قرنطینہ میں چلے جائیں. تو پورا جو 14 دن کا جو وہ عمل ہوتا ہے اس کو ہم پورا کرواتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت تک ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مریض کورونا کا ہے یا یہ مریض کورونا کا نہیں ہے. ہمیں اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں گے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پازیٹیو تھا اور اس نے کتنے لوگوں کو جو انفیکٹ کر دیا. اسی احتیاطی تدابیر کے تحت ہم آئسولیشن میں بھی پیشنٹ کو ڈالتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کو کوارنٹائن بھی کرتے ہیں تاکہ ہم جو یہ پھیلاؤ اس کو روک سکیں ہم. جی سر. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم بات میں یقینی طور پر اسی سے لنکڈ میں کرنا چاہوں گا. آپ کا پبلک ریلیشننگ اور انٹرنیشنلی یقینی طور پر آپ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں. ڈس انفارمیشن مطلب دنیا بھر میں, یعنی کہ آپ خود بھی یقینی طور پر کئی بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں, پرنٹ میڈیا میں لکھتے رہتے ہیں, آپ کے آرٹیکلز بھی آتے رہے. اس پارٹیکل کی ایک بات کو اٹھایا, پھر کسی بڑے اور اخبار کی ایک لائن کو اٹھایا, پھر تیسرے کسی اخبار کی, دنیا کے بڑے اخبار کی ایک لائن کو اٹھایا, تینوں کو ملا کے کہ ڈیتھ ریشو, سائیڈ ایفیکٹ, لوگ مر گئے, فلاں فلاں کر کے ایک سوشل میڈیا پہ ایک نئی کمپین شروع ہو گئی. اس ڈس انفارمیشن نے ایز این ڈاکٹر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا ڈر اور خوف پھیلایا اس پوری دنیا میں, اور پھر اس میں تو نوبل انعام یافتہ لوگ بھی آ گئے کہ 2 سال میں لوگ مر جائیں گے. آپ نے تو سنا ہوگا وہ کہ انجیکشن لگاتے ہوئے اگر کوئی پوچھتا ہے خاتون نرس سے کہ میں 2 سال میں مر جاؤں گا, تو سارے ہی مر جائیں گے, تو آپ زندہ رہ کے کیا کریں گے, آپ بھی لگوا لیجیے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس قسم کی ڈس انفارمیشن نے ایز این ڈاکٹر آپ لوگوں کو کیسے فیس کرنا پڑا اور کیسے لوگوں کو تیار کرنا پڑا اس کام کے لیے کہ اب تو اس کے بغیر سروائیول نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور ڈس انفارمیشن جو ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں, سب سے بڑی تو میں وہ حدیث کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات بغیر تصدیق کے آگے جو کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس سوال کو میں یقینی طور پہ تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کر کے اور وسیع معنوں میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا. مجھے کہا جا رہا ہے کہ مجھے وقفہ لینا ہے, تو وقفے کا وقت ہے, اور وقفے کے فوراً بعد اسی سوال سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور وقفہ بہت ہی اچانک لیا ہم نے, اور اس کے فوراً بعد میں دوبارہ سے وہیں سے شروع کروں گا. ڈاکٹر صاحب جو سوال میں نے کیا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. یہ بالکل میں نے کوٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بغیر کسی تصدیق کے بعد آگے بڑھا دینا جو وہ ہم میں سے نہیں ہے, مطلب ایک مومن کی یہ میراث نہیں ہے. اب ڈس انفارمیشن کیا ہے؟ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک یہ کھلونا آ گیا ہے جس کو ہم موبائل کہتے ہیں, سوشل میڈیا, اور جو انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو دیکھتے تک نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا, ہم فٹ آگے اس کو جو ہے فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لیتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی معتقد ترین جگہ سے آسمانی صحیفہ آ گیا ہے, اس کو ہم نے ایسے ہی مان رہا ہے منون جو لکھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ آیا ہے, اور پھر جب گھوم کے آپ کے پاس آ رہے تھے آپ کے پاس ٹائم کرتے ہیں یار یہ تو بالکل یہ تو مطلب عجیب سی خبر تھی, میں نے آگے کیسے بڑھا دی. تو خدا رہا ایسی انفارمیشن کو آپ آگے نہ بڑھائیں, اس کی تصدیق پہلے کریں, تصدیق ہو جائے اس کے بعد آگے بڑھائیں. تو آپ کے ایک دیکھیں سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے. میری سوشل ریسپانسبلٹی کیا ہے کہ اگر میرے کانوں تک کوئی بات جاتی ہے تو میرے منہ سے جو چیز نکل رہی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے, اتھینٹک ہونی چاہیے, سچی ہونی چاہیے. اگر میں یہ چیز آگے بڑھا دیتا ہوں تو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی گناہ میرے سر پہ آ رہا ہے, ان کا بھی ادا میرے سر پہ آ رہا ہے, اور اس کے سے جو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ سب میرے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر آفتاب نے ایک بات کہی تھی اور اس سے جو اتنے لوگوں کو جو ہے نقصان ہوا وہ سب میرے کھاتے میں لکھا جائے گا. تو خدا کے واسطے تھوڑی سی احتیاط کریں. کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس آتی ہے, ہمیں ایک تھوڑی سی ایک ادارے سے میں منسلک تھا, تو ہمیں ایک تھوڑا سا واقعہ میں سنا دوں کہ میڈیا سے متعلق ہمیں ایک بریفنگ دی جا رہی تھی کہ آپ میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کس طرح کی آپ کیا کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میڈیا پہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ اس کا یوں سر ہلاتے ہیں یوں کر کے نا, ہاں جی جی. وہ اس نے کیا کیا, جو ہمارا اینکر تھا اس نے کوئی ایسا ایک سوال کیا کہ آپ نے اس کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اس کا مرڈر کیا ہے,
تو جو مرڈر کیا ہے اور جو میرا جو سر ہلانے کا نوٹنگ تھی وہ اسے دونوں مکس کر دی. تو اس جگہ اب دیکھیں یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا مرڈر کیا ہے. اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کوئی انفارمیشن اگر آپ دیتے ہیں تو اگر میں یوں کر رہا ہوں اور آپ نے وہ لنک اس سے مرڈر کا ملا دیا تو میں نے یہ لگا کہ انہوں نے یہاں ایکسیپٹ کر لیا میڈیا پہ کہ انہوں نے مرڈر کیا. بالکل صحیح. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ اخباروں کی مختلف کلپس یا کٹنگ لگا کے ملا کے پھر وہ جناب آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں فلاں اخبار میں واشنگٹن پوسٹ میں یہ آیا ہے اور جناب نیو یارک ٹائم میں یہ آیا ہے اور جنگ اخبار میں یہ آیا, فلاں جو بھی اخبار چل رہے ہیں ان میں یہ خبر آئی ہے. حالانکہ اس خبر کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ بیان کیا جاتا ہے کسی اور طرح سے. تو ڈس انفارمیشن ہے نا یہ. تو اس طرح پلیز نہ کیا جائے. جو لوگ بھی حضرات ہیں اس کا پورا سیاق و سباق دیکھیں, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کے بعد اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ فائدہ مند ہوں. ڈاکٹر صاحب, فارما انڈسٹری سے آپ کا بڑا گہرا تعلق بھی رہا اور ابھی بھی آپ وابستہ ہیں. بایولوجیکل وار کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں سائیکو فائنینشیل ایجوکیشن کی طرف میں آؤں, میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہم اس کو, کیا بایولوجیکل وار کا آغاز ہو چکا ہے؟ اینتھریکس ایک زمانے میں لفافے میں بند کر کے دی جاتی تھی, جس نے کھولا وہ اس کا شکار ہو گیا. تو کیا اس قسم کے وائرسز آگے جا کے ہمیں پہلے سے اس کے لیے اپنے آپ کو, چھوٹے ملکوں کو میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ریسرچ ورک کا رجحان بہت کم ہے, کیا ان کو تیاری کرنی ہوگی اس کے لیے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر سینسر نہ ہو تو میں اس کو بیان کروں. بالکل. کیونکہ دیکھیں اب دنیا میں اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایٹم بم ماروں یا میں میزائل ماروں یا میں کچھ کروں. اب دنیا کا دور جو آنے والا ہے بایولوجیکل وار کا آنے والا ہے. اور بایولوجیکل وار یہ وائرسز اور بیکٹیریا ہیں جو پھیلائے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے جب مطلب میں پھر وہی میڈیا کی بات آتی ہے, بغیر تصدیق کی کوئی بات آگے نہیں کی جا سکتی, کیونکہ مختلف لیبارٹریز کام کر رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا عراق وار میں کیا ہوا یا دوسرے وار میں کیا ہوا, اس میں بہت سارے ایسے ویپنز یوز کیے گئے, اس طرح کی جو چیزیں یوز کی گئیں جہاں پہ ڈالی گئیں, میسز میں ہوا جن کا انتقال ہوا. تو بات یہ کہ اب عمارتیں اپنی جگہ رہیں گی اور انسان ختم ہوں گے. تو وہ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ وہ اسی طرح سے ہوں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں بایولوجیکل چیزیں چھوڑی جائیں, جیسے آپ نے مثال دی اینتھریکس کی, جس طرح آپ نے مثال دی سارس کی, جس طرح آپ نے مثال دی اور دوسرے وائرسز کی. ایک زمانے میں اسمال پاکس جو تھا اب تو ختم ہو گیا, اس زمانے میں وہ بڑا استعمال ہوتا تھا اسمال پاکس, ابھی بھی وہ محفوظ ہے. آئی ڈونٹ نو کب اس کو دوبارہ سے لانچ کریں گے لوگ جو ہیں وہ. تو اس طرح کی بایولوجیکل وار کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اب یہ دور جو ہے وہ اس کا دور نہیں آئے گا کہ جی اب وہ ایٹم میں مارا جائے گا آپ کے بعد پوری عمارتیں بھی ختم, اب سے بندے مارے جائیں گے. وہ بندے مارنے کا عمل جو ہے وہ بایولوجیکل وار ہی ہے. میں اس کو کووڈ سے نہیں ملا رہا, لیکن میں یہ آپ فورس ہی کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے جس کو لوگ یوز بھی کر سکتے ہیں, مس یوز بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر قسم کا فائدہ اور نقصان آپ کو پہنچا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, سائیکولوجیکل, فائنینشیل اور ایجوکیشنل طور پر بڑا نقصان ہوا پچھلے ایک سال کو اگر ہم دیکھیں. سائیکولوجیکل تو آپ نے کافی چیزوں کو ایلیبریٹ کر دیا مختلف لوگوں کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے فائنینشیل اور ایجوکیشن, ان دو شعبوں کو ہم کیسے ہمیں بچانا ہوگا اس وائرس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں اب ایک تو یہ میں آپ کے چینل کے طرف سے بتا دوں کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ویکسینیشن ہوتی تھی, ہم سمجھتے یہ وائرس کی ہمیں کیوں انجیکشن لگتے ہیں, 5 انجیکشن لگتے تھے. اس میں ٹوبرکلوسس تھا, اس میں پرٹوسس تھا, اس میں خناق, کالی کھانسی, خسرہ, یہ سب انجیکشن تھے. آپ ان کے ساتھ اب تک رہ رہے ہیں, زندہ کر رہے ہیں نا. اب الحمدللہ آپ زندہ بھی ہیں, آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کووڈ وائرس جو ہے اس کے ساتھ رہنا سیکھیں اب, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ یہ اس کی کتنے ویریئنٹ اور آئیں گے اور ہمیں ابھی کتنے سال تک اور اس کے ساتھ رہنا پڑے گا, جب تک کہ اس کی پوری ویکسینیشن نہ ہو جائے پوری ورلڈ میں, اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو صحیح اس وائرس کے متعلق آگاہی نہ ہو جائے. ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے. ہم کس طرح سے اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ ہم آگے اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم پریونشن کے ساتھ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے, فائنینشیل نقصان بھی اٹھائیں گے, ہم نہ کاروبار کر سکیں گے, نہ ہم اپنے جو ہے بچوں کو پال سکتے ہیں. ہم روز ہر آنے والا نیا دن جو ہے وہ ہمارے فائنینشلی نوز ڈاؤن جائے گا, چاہے وہ کنٹری کی اکنامک پالیسیز ہوں یا کنٹری کی اکنامی ہو یا آپ کی پرسنل پاکٹ ہو. جب آپ کمائیں گے نہیں تو آپ خرچ کیا کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہاؤ ٹو پریونٹ, یہ بڑا پرٹیننگ سوال ہے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے میں نے ماسک پہنا ہوا تھا اتار کے رکھا. سب سے دیکھیں 3 بڑی چیزیں ہیں جو اس کا موڈ جو ہے ٹرانسمیشن ہے. ہاتھ آپ کے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ جو ہیں وہ آپ ہاتھ باندھ کے رکھیں.
اگر آپ 1-2 سال کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جا رہا. ہاتھ کو سینیٹائز کر, جب بھی آپ کبھی باہر سے آتے ہیں, کوئی کام کر کے آتے ہیں, اپنے ہاتھ کو صابن سے دھو لیں آپ 20 سیکنڈ تک. ضروری نہیں کہ آپ اس کو رگڑے جائیں. 20 سیکنڈ سے کوئی اچھا نارمل, ضروری بھی نہیں کہ آپ کو میڈیکیٹڈ سوپ لیں, نارمل سوپ لے لیں آپ, اس سے اچھی طرح سے دھو لیں. جتنے آپ کی کریزز اللہ تعالیٰ نے دی نا آپ کے, یہ ان کریزز پہ اچھی طرح پھیریں. ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ لیں, اس کو رگڑیں, یہاں سے اس کو رگڑیں, یہ آپ کا اس کو اوپر سے یہاں رگڑیں, یہ والا ہاتھ یہاں لیں, یہاں رگڑیں. یہ جو ناخن ہے اس کے اندر ہوتا ہے, اس کو اس کے اندر پھیریں یوں کر کے. یہ الٹا والا یہاں سے لیں آپ. اب آپ کا یہ رہ گیا انگوٹھا, اس کو جناب اس سے اچھے سے, پھر یہ والا رہ گیا, اس کو اچھی طرح سے دھوئیں. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ سے آپ اس کو کریزز جو ہے ان پہ ایک دفعہ انگوٹھا پھیر لیں اچھی طرح سے, اس کو دھو لیجیے. اس میں 20 سیکنڈ لگتے ہیں. 20 سیکنڈ ہو گیا آپ کے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ ہاتھ ہم نے دھونا کس طرح سے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل یہ ماسک, کپڑے کا ہو کیسا ہو, آپ نے صرف اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرے کو بچانا ہے. اب اگر میں یہ ماسک پہنا ہوا ہوں اور مجھے چھینک آتی ہے تو یہ میرا جتنے جراثیم اس ماسک کے اندر ہیں, یا میرے سامنے اگر الطاف صاحب چھینکتے ہیں تو میں ماسک لگایا ہوں تو میں بچ گیا نا. انہوں نے جو چھینکا وہ میرے سانس کی نالی میں, آنکھ میں, ناک میں نہیں گیا, بلکہ میں نے اس کے ذریعے روک لیا. ٹھیک ہے, یہ رک گیا آپ کا. تیسرا سب سے بڑا عمل ہے ویکسینیشن. ویکسین لگوائیے تاکہ آپ اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ امیونٹی ڈیولپ کر سکیں وائرس کے خلاف. اگر آپ ویکسینیشن نہیں لگاتے تو آپ ایکسپوز ہیں, آپ بالکل اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ تیار ہیں, وہ تیار ہیں کہ جراثیم آؤ اور میرے جسم میں داخل ہو جاؤ. تو یہ 3 جو عمل ہیں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑی آنے والی بیماری سے بچ سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں, اپنے بزرگوں کو بچا سکتے ہیں, اور ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, سو نائس آف یو کہ آج آپ نے اتنا وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, اور یقینی طور پر آپ کو ہم مزید دعوت دیتے رہیں گے تاکہ سیر حاصل گفتگو ہوتی رہے, ہم عوام کو ایک لے مین کی حیثیت سے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا نہ صرف یہ کہ عام عوام سے بلکہ ان تمام جیت لوگوں سے جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے. تو شاید اس قسم کی گفتگو جب بھی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چند ایک لوگ بھی اس سے فائدہ یا استفادہ حاصل کر لیں اور اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہمارا یہ بولنا اور ہمارے یہاں بیٹھنا یقینی طور پہ قبول ہوگا. آپ سب کسی بھی قسم کے موضوع پر ہماری اس ٹاپ اسٹوری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا, ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا تاکہ ہم اگلے پروگراموں میں آپ کے ان موضوعات کو شامل کر کے آپ کے لیے مزید راہیں ہموار کر سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے میزبان الطاف بیانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.